بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ایڈوب فوٹوشاپ CS6 کی کلاس نمبر 2 میں ہم حاضر ہیں۔ ہم ٹولز میں تھے کہ ہم ٹولز چلا رہے تھے کہ ٹولز میں سے ہم کراپ تک پہنچ گئے تھے یہاں تک۔ اب آج ہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے ہوں گے یہ ای ڈراپر ٹول جسے کہتے ہیں۔ یہ ٹولز جو ہے نا یہ کلر کا انتخاب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ کو کسی تصویر میں کوئی کلر پسند آ جاتا ہے اور آپ اس کلر کو اپنے ڈیزائن میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو آپ کو ای ڈراپر ٹولز کو منتخب کرنا پڑے گا، اور کلر والی جگہ پر آپ کلک کریں، بیک گراؤنڈ میں آپ اس کلر کو یعنی ڈال سکتے ہیں۔ اس میں مزید آپشن اور بھی ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے جو ہے نا یہ نیو ورژن میں ہے، اس لیے اس میں 3D کا دیا ہوا ہے، ورنہ آپ اسے نیچے دے سکتے ہیں۔ کلر سیمپل ٹولز ہیں، تو اس کے ذریعے آپ سیمپل جیسے مثال کے طور پر میں ایک امیج اوپن کرتا ہوں، یہاں پر آپ کے سامنے کوئی ڈیزائن ہو، جسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں، میں نے اس ٹولز کو لیا ہوا ہے ای ڈراپر ٹولز کو، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کلر مجھے کہیں اور بھی ڈراپ کرنا ہے، تو میں اس کو یہاں پر یہ جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کلر آ چکا ہے۔ نہیں، یہاں پر میں جاتا ہوں اس کلر کو، بلو کلر کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو آپ وہاں دیکھیں گے، آپ وہاں دیکھ رہے ہیں کلر چینج ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے آپ کلر پسند کر کے آپ اس کلر کو میں کہیں اور بھی لگا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ مزید جو یہ 2 آپشن اور بھی ہے، کچھ کلر سیمپل ٹول ہے، اس ٹول سے رنگ کی مقدار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جس کلر کی مقدار کو دیکھنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، کلر کی سیمپل اس سے کہ یہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کلر چوز کر لیا، جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا کہ میں نے اس ٹولز کو لیا، یہاں پر کلک کر لیا تو مجھے یہ کلر مل گیا۔ لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں اس کلر کا کوڈ کیا ہے۔ آپ مارکیٹ میں گئے نہیں ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے اس لحاظ سے، اس لیے میں آپ کو اس بارے میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں کہ کوڈ، ہر کلر کا ایک کوڈ ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہاں سائڈ پر دیکھ رہے ہو، یہ کلر ہے، یہ کلر ہے، تو ہر کلر کا ایک کوڈ آتا ہے۔ تو اس کوڈ کو اگر آپ ڈائریکٹ انٹر کریں گے تو آپ کو کلر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ کلر خود بخود وہاں آ جائے گا۔ تو جیسے مثال کے طور پر میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا کوڈ کیا ہو، یہ کلر میں اگر یہاں پر پسند نہ کروں، کہیں اور کسی کو بتاؤں کہ مجھے یہ کلر دینا ہے اور اس کا کوڈ میں اس کے ساتھ بتا دوں، تو یہ اس کے لیے اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، یعنی سیم وہی کلر ڈائریکٹ وہاں پر استعمال ہوگا۔ اگر آپ یہاں پر صرف یہ کلک کرتے ہو اور یہاں پر آپ نے دیکھ لیا بھئی یہ کہ براؤن کلر ہمارے پاس آ گیا، لیکن اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سائڈوں میں شائننگ بھی آیا ہوتا ہے جو وائٹ کلر ہوتا ہے، اور کلر اصل میں براؤن ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کریں، یہاں پر جائیں، یہاں پر اس کلر سیمپل پر کلک کریں گے، یہاں پر جیسے آپ کلک کرتے تو آپ کے سامنے یہ ونڈو آ گئی، یہ دیکھ رہے، تو آپ دیکھ رہے کہ جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا تو اس کے ساتھ نمبر 1 بھی لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ جائیں گے نمبر 1 پر، یہ دیکھ رہے نمبر 1 ہیش دیا ہوا ہے، 1 لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اس کلر کا کوڈ مل گیا۔ جیسے آر میں یہ 120 ہے، جی میں کیا ہے 6 ہے، اور بی میں بھی 6 ہے۔ اس کے ساتھ میں جو ہے نا یہاں پر کلک کرتا ہوں، یعنی دوسرا کلر میں منتخب کرتا ہوں، جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہاں اس کے ساتھ 2 آ گیا، یعنی یہ کلر نمبر 2 کا انفارمیشن آپ کو یہاں دے گا۔ یہ دیکھیں کلر نمبر 2، اس کا آر 40 ہے، اس کا جی 87 اور اس کا بی 142 ہے، یعنی 142 ہے۔ تو اسی طرح آپ کلر کی کوڈنگ معلوم کر سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک ہے رولر ٹولز۔ رولر ٹولز یہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے اس ٹول سے آپ تصویر کی پیمائش کی جاتی ہے، تصویر کے جس حصے کی پیمائش کرنی ہوتی ہے تو اس پر آپ نے، جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، ماؤس کے ذریعے سے اس کو نیچے تک یہ ڈراپ کرتا ہوں، تو اس کی میں ہائٹ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری تصویر کتنی ہائٹ پہ ہے، تو میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو، یہاں پر ایچ یہ ہائٹ ہے، یہ ڈبلیو وڈتھ ہے، یہ آپ کو وڈتھ اور ہائٹ دونوں بتا رہے، تو ہائٹ اس کا کیا ہے 2.067، یہ اس کا ہائٹ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نوٹ ٹولز۔ یہ نوٹ ٹولز کیا ہوتا ہے، اس ٹول سے ہم ڈیزائن پر کسی قسم کا بھی نوٹ لکھ سکتے ہیں، جیسے ریمائنڈر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم موبائل میں ریمائنڈر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کے لیے ایک ڈیزائن تیار کیا، آپ ڈیزائن کے متعلق کچھ کمنٹس دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس ٹولز کو منتخب کریں، اپنی کمنٹس جو ہے نا لکھ سکتے ہیں۔ اب اسکرین پر ایک چھوٹا سا پیلے رنگ کا آئیکن آ جائے گا، جب بھی آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو نوٹ سامنے ہوگا۔ تو یہ جیسے میں آپ کے سامنے اس کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے نا کون سا آئیکن آئی ہے،
آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا ایک آئیکن آئے گا. جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، میں یہاں پر اپنے حساب سے کوئی نوٹ لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نوٹ لکھتا ہوں. جیسے کہ میں نے یہاں پر یعنی اگر میں یہ ڈیزائن کسی کو دینا چاہوں تو اس کے سامنے یہاں پر آئے تو یہاں پر کلک کریں گے تو اس کو سامنے یہ نوٹ آئے گا مائی نیو ڈیزائن، یعنی میں لکھتا ہوں. تو اب یہ اس کے سامنے جب بھی یہ ڈیزائن جائے گا تو یہ اس کے سامنے کھل جائے گا، یعنی اس کو بتا دے گا. جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر، جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے میرے سامنے یہ نوٹ کھل جاتا ہے اور مائی نیو ڈیزائن لکھا جاتا ہے. یعنی آپ اس طرح کسی بھی تصویر میں اس طرح نوٹ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے نیچے اکاؤنٹ ٹولز ہیں. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا اپنے ایک ڈیزائن آپ نے بنایا، آپ نے اس میں کتنے چیزیں استعمال کی. مثال کے طور پر میں نے اس میں ٹیکسٹ بھی استعمال کیا، اس میں نے LCDs بھی استعمال کی ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ میں نے ماؤس بھی استعمال کیا، اسی طرح اس کے بیک گراؤنڈ میں بنایا. تو اس کو میں کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر میں کلک کرتا ہوں بیک گراؤنڈ اور پھر ٹیکسٹ پر کلک کرتا ہوں، پھر یہاں LCDs پر کلک کرتا ہوں، پھر یہاں ماؤس پر کلک کرتا ہوں. تو یہاں دیکھ رہے جس پر میں کلک کرتا ہوں وہاں پر کاؤنٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ 1 آ رہا ہے، یہ 2 آ رہا ہے، یہ 3 ہے اور یہ 4 ہے. یہاں آپ اوپر دیکھ لیں گے کہ کاؤنٹ کتنا ہوا، 4. یعنی 4 چیزیں میں نے کاؤنٹ کر لی، گن لی. جیسے کاؤنٹڈ ہوتا ہے نا، وہ بھی اس کا بھی یہی کام ہوتا ہے. نیچے آپ دیکھ لیں گے اسپوٹ ہیلنگ برش ٹولز، یعنی ہیلنگ برش ٹولز. اس ہیلنگ برش ٹولز کے ذریعے آپ یہ بہت ہی زیادہ کارآمد ٹولز ہے. اس ٹولز کی مدد سے آپ جو ہے نا چہرے کے کیل، چائیہ، داغ دھبے وغیرہ جو ہے نا ختم کر سکتے ہیں. یہ ٹولز لیا ہیلنگ ٹولز کے ذریعے سے آپ جو ہے نا داغ دھبے وغیرہ میں. اس کے لیے آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ نے پہلے صاف جگہ پر، جیسے یہ صاف جگہ، اس پر میں نے کلک کرنا ہے الٹر کی مدد سے. الٹر کی مدد سے آپ نے کلک کرنا ہے 1 مرتبہ، کنٹینیو 1 مرتبہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ جس داغ پر کر رہے ہو تو وہ صاف ہوتا جائے گا. یہ دیکھیں تو یہ آپ دیکھ رہے کہ اس کے داغ دھبے وغیرہ میں نے ختم کر دیے. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے برش ٹولز ہے، پینسل ٹولز ہے، اس طرح میکسر برش ٹولز ہیں. اس ٹول کی مدد سے ہم تصویر یا وال پیپر میں خوبصورت سی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور پھول پتیاں بھی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بیک گراؤنڈ میں رنگ بھرنے کے لیے بھی یہ ٹول استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور جو بہت ہی زیادہ اہم ٹولز ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، جس کا نام کلینس ٹیمپ ہے. یہ ٹول جو ہے نا بہت ہی زیادہ کارآمد ٹولز ہیں. اس کی مدد سے ہم کسی بھی تصویر میں موجود کسی آبجیکٹ کو کاپی کر سکتے ہیں اور اتنی صفائی کے ساتھ کہ ختم بھی کر سکتے ہیں کہ تصویر کے بیک گراؤنڈ پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ ٹولز یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹول میں جیسے میں اس ٹولز کو لیتا ہوں، یہاں پر آپ دیکھیں گے میں نے یہ ٹولز لیا ہوا ہے. یہ بڑا ہے، اس کو چھوٹا کرنے کے لیے آپ اپنے کی بورڈ کی مدد سے اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں. یہاں سے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کو ختم کر سکتا. الٹر پر کلک کر کے یہاں پر 1 مرتبہ کلک کریں گے. اس کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ آ رہا ہے. اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے ہسٹری برش ٹولز. یہ بھی بڑا اہم ٹولز ہے. یہ تصویر کے ڈیفالٹ سیٹنگ کو محفوظ کرتا ہے. مثلا آپ نے کسی تصویر پر کام کیا، وہ آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ ہسٹری برش ٹولز کو منتخب کریں اور تصویر کے تمام حصے پر حرکت دیں تو آپ کی تصویر اصل صورت میں، جیسے کہ ہم نے یہاں پر یہ کچھ ڈیلیٹ کیا تھا، تب میں ہسٹری ٹولز کو لیتا ہوں. اس کی مدد سے میں ان سب کو واپس لانا چاہتا ہوں. جیسے میں اس کا سائز تھوڑا بڑا کرتا ہوں. اب میں یہ جہاں مار رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا کمال کا ٹولز ہے. اس کے بعد نیچے ایک ٹولز ہیں، یہ بھی ریزر ٹولز ہے. تو اس ٹول کی ورکنگ کا اندازہ تو نام سے ہی ہو جاتا ہے. یہ ٹولز ربڑ کی طرح کام کرتا ہے. کسی بھی چیز کو مٹانے کے لیے اس ٹول کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں یہاں پر اس ایک تیر کو مٹا دیتا ہوں. یہ اوپر والا تیر جو گولائی میں آ چکا ہے میں اس کو مٹا دیتا ہوں. یہ دیکھ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے 2 آپشن اور ہیں. ایک ہے بیک گراؤنڈ ریزر ٹولز، ایک ہے میجک ریزر ٹولز.
بیک گراؤنڈ ایریزر ٹولز ہے، اس ٹول کی مدد سے آپ کسی بھی تصویر کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا ایریزر کر سکتے ہیں۔ اس ٹول کو منتخب کریں اور پھر تصویر کے بیک گراؤنڈ پر کلک کرتے ہیں جائے تو تصویر کا بیک گراؤنڈ ختم ہوتا جائے گا۔ یہ ٹولز بیک گراؤنڈ ختم کر کے ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پوری آبجیکٹ کو جو ہے نا ٹرانسلیٹ بنا دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے بیک گراؤنڈ کو۔ کنٹرول زیڈ پریس کر کے اس کو میں واپس سیٹ کرتا ہوں۔ اس کے نیچے میجک ریزر ٹولز ہے، یہ میجک ہے جادوئی ٹولز ہے۔ یہ ٹول کلر پکسل کے حساب سے بیک گراؤنڈ کا ختم کرتا ہے۔ اس ٹول سے تصویر کے بیک گراؤنڈ پر جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ کلر پکسل کے مطابق تصویر کے بیک گراؤنڈ کو ختم کر دے گا۔ اس ایک کلک سے ہی بیک گراؤنڈ ختم ہو جائے گا۔ جیسے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں، یہ سفید جگہ ہے نا، اس میں کلک کرتا ہوں تو اب میری ساری وائٹ والی جگہ ایک دم ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ میجک ٹولز ہے، میجک جادوئی ٹولز ہوتا ہے، اس لیے اگر میں اس ربڑ کو لیتا اس کو مارتا تو پورے 1-2-3 گھنٹے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ٹولز ہمارا ہے گریڈینٹس ٹولز۔ یہ ٹولز یہ بھی کارآمد ٹولز ہے۔ اس ٹول میں جو ہے نا بھی آپشن ہے، اندر 2 آپشن آپ دیکھ رہے ہیں، ایک 3D کا ہے۔ اس کی مدد سے ہم مختلف رنگوں کو بکس کر کے خوبصورت بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں۔ ٹولز کو منتخب کرنے کے بعد آپ اس کے کلر ونڈو پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو ٹیکسچر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس ٹول میں آپ اپنی مرضی کے ٹیکسچر بھی لگا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ اس میں بھی اور اچھے بیک گراؤنڈ اس کے ذریعے آپ بنا سکتے ہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ جیسے میں نے اس کو لیا اور پھر میں نے یہاں پر کلک کیا، یہ دیکھ رہے اس طرف سے بھی کلک کیا، اس طرف سے بھی کلک کیا، تو آپ ہر طرف سے اس کا بیک گراؤنڈ بنا سکیں گے۔ بلر ٹولز، اس ٹول سے تصویر کو نرم یعنی سافٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹول کو زیادہ تر تصویر کے کناروں کو سافٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹول تصویر کے کناروں میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں ایک تصویر یہاں پر اوپن کرتا ہوں، اب اس کے کنارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو میں جو ہے نا یہاں سے سافٹ کرنا چاہوں، یہ دیکھ رہے ترچی جو تیز کنارے تھے وہ ختم۔ میں اس کو ذرا سائز بڑھا دیتا ہوں، اس کے کنارے سافٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کسی کی تصویر لیں گے تو تصویر کے چہرہ آپ نے شاید دیکھا ہوتا ہے وہ ذرا بلر یعنی ڈم ہوا ہوتا ہے۔ آپ اس ٹولز کی مدد سے آپ اس چہرے کو بگاڑ سکتے ہیں اور ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ کا ایک اور ٹولز ہے شارپن ٹولز۔ یہ ٹول تصویر کو شارپ یعنی تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ٹول کو زیادہ تر تصویر کے بارڈر کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض تصویر ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ دھندلی ہوتی ہیں، تو ایسی تصویر کو اس ٹول سے کافی حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں اس کو لیتا ہوں، آپ یہاں دیکھیں گے آپ کو کافی فرق نظر آئے گا۔ جیسے میں اس کو بڑا کرتا ہوں، اس ایک حصے کو آپ دیکھیں، اب آپ کو یہ ایسا لگے گا کہ جیسے میرا جو بقیہ حصہ ہے وہ دھندلا ہے اور جو یہ والا حصہ ہے وہ بالکل صاف ہے، حالانکہ ہمارا اصل ڈیزائن تو یہ والا ہے۔ لیکن اس ٹولز کا کام ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کے جو دھندلا جو حصہ ہوتا ہے آپ کی تصویر کا، اس کو جو ہے نا کافی حد تک یہ صاف کرتا ہے۔ جیسے میں یہ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست صاف کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ نیچے ایک اور ٹولز ہے اسموجٹ ٹولز ہے، یہ والا ٹولز۔ اس ٹولز کا کیا کام ہوتا ہے، یہ ٹول مور بلور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو تصویر کے بیک گراؤنڈ پر بلور کر کے تصویر کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے تو اس کو میں بلور کرتا ہوں تو یہ کافی خوبصورت سا بلور ہو جائے گا، یہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے DSLR کیمرہ دیکھا ہوتا ہے نا، کسی ایک تصویر کو مینشن کر کے باقی حصہ کو دھندلا کر دیتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح بلور کر دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ نیچے جو ہے نا آپ ایک اور ٹولز ہے، جسے یہ ڈوبک ٹولز ہے۔ اس طرح نیچے ہے برن ٹولز ہے، اسی طرح اس کے نیچے جو ہے نا اسپونگز ٹولز ہے۔ یہ جو ڈوبک ٹولز ہے، یہ ٹولز تصویر کو جو ہے نا لائٹ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ٹول سے آپ تصویر کو جو ہے نا ڈارک کر سکتے ہیں اور چمکدار کر سکتے ہیں۔ یہ تصویر کو بہت زیادہ، یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک ہے، اس کو کتنا ڈارک کر رہا ہے، صاف کرتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے جو دوسرا ٹولز ہے برن ٹولز، یہ ٹولز جو ہے نا ڈوبج کے بالکل مخالف کام کرتا ہے۔ یہ ٹول تصویر پر ڈارک کے ایفیکٹ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں اس کو لیتا ہوں، یہ بالکل ڈارک کرے گا۔ میں نے جو وائٹ کیا تھا یہ اس کے خلاف کام کرتا ہے، یہ ڈارک کرتا ہے، تصویر کو خراب نہیں کرتا، ڈارک کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ آپ کی تصویر کو انہوں نے ڈارک کر لیا۔ اس کے ساتھ جو ہے نا نیچے جو دوسرا ٹولز ہے، اسی میں یہ اسپونگ ٹول جو ہے، یہ ٹولز اس ٹول کی مدد سے تصویر میں گرے رنگ ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ تصویر میں موجود ایسے حصے جہاں اگر
گرے ایفیکٹ وغیرہ لگا ہو، ہلکا ہو، تو اس ٹول کی مدد سے آپ اس گرے کو جو ہے نا واضح کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹولز ہے پین ٹولز ہے، یہ ٹول یہ جو ہے نا پین ٹول جو ہے نا ایک سلیکشن ٹولز ہے، پیچیدہ قسم کی سلیکشن کے لیے اس ٹولز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹولز نوٹس کی صورت میں کام کرتا ہے، آپ ان نوٹس کو کسی بھی سائٹ پر جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے نوٹس ہیں، اس نوٹس کو جو ہے نا آپ بعد میں بھی یوں دیکھیں سیٹ کر سکتے ہو، کہیں بھی اس کو گھما پھرا سکتے ہیں، اس ٹول کو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ ٹنگل ٹولز ہے، اس کے ذریعے آپ کسی جگہ باکس لینا چاہتے ہو، جیسے میں یہاں پر باکس کو ڈراپ کرتا ہوں تو اس باکس کو آپ یہاں پر لے سکتے ہو، تو یہ باکس کو ڈراپ کرتا ہے۔ یہ باکس آپ کسی جگہ پر ڈیزائن میں باکس بنانا چاہتے ہو تو آپ اس کو یہاں پر بنا سکتے ہو۔ آپ نے یہاں پر باکس لیا، اسی طرح اس میں اور آپشن ہے، راؤنڈ ہے، ایلپس ہے، اسی طرح پولیگون ٹولز ہے، لائن ہے، لائن آپ لے لو آرام سے، یوں کوئی بھی لائن آپ لے سکتے ہو۔ ہینڈ ٹولز، یہ ٹولز اسکرولر بار کو اوپر نیچے کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ مثلا آپ نے ایک تصویر کو لی جس کا سائز بڑا ہے، وہ تصویر پوری نظر نہیں آ رہی، تو آپ ہینڈ ٹولز کو منتخب کریں اور تصویر کو کسی جانب حرکت دے۔ پکچر ایڈیٹنگ کے دوران یہ ٹول بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ پکچر ایڈیٹنگ کے دوران آپ ایچ والا بٹن دبانے کے بجائے اسپیس کا بٹن دبا کر اس ٹول کو استعمال کریں۔ جیسے میں اسپیس بٹن دباتا ہوں اپنے کی بورڈ سے، یہ ہینڈ ٹولز آ چکا ہے۔ اسے میں ہم تصویر کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اگر کوئی بڑی تصویر ہمارے پوری اسکرین پر نہیں آ رہی، اس کے ذریعے ہم ہینڈ ٹولز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں زوم ٹولز ہیں، اس ٹول سے فائل کو زوم بڑھایا چھوٹا کر سکتا ہے۔ بعض تصاویر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس میں ورکنگ کرنے کے لیے اس ٹول کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تصویر کو کٹنگ کرتے وقت بھی اس ٹول کو استعمال کیا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اگر کم نظر آ رہا ہو، میں اس کی کٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے زوم ٹولز لیا اور یہاں اس ایریا کو سلیکٹ کر لیا، میں زوم کرتا ہوں تو یہ میرے قریب آ رہا ہے۔ تو یہ تو آپ ٹولز ایریا جو ہے نا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور جس کو میں نے باقاعدہ پریکٹیکلی آپ کو بتا دیا۔ اب نیکسٹ کلاس میں ہم اپنا نیکسٹ اقدام کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہر ویڈیو کو اپلائی کرتے رہیں، اس سے ہمیں حوصلہ ملتی ہے کہ ہم کسی کو کچھ سکھانے جا رہے ہیں، ہم فضول میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں۔ تو تھینک یو، شکریہ فار واچنگ، اللہ حافظ۔